ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی معدبانہ التماس ان تمام ارواح مومنین اور مومنات کے لیے جن کے نام آج کی مجلس اعضاء میں شامل ایصال ثواب ہیں۔ تمام شرکائے مجلس کے مرحومین، تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے اسے 13 برس کے قاسم نے سجدے کیے ہیں۔ اسے قاسم سجدہ کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس 13 برس کے شہزادے کے لیے، اس کے پالنے والوں کے لیے، اور جن کی دعاؤں کا ثمر بنا ان دعا دینے والوں کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصائر القاسم ابن الحسن مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء ایصال ثواب کی مجلس اعضاء، ماہ شعبان المعظم مولا کی محبت کا مہینہ، مولا کے چاہنے والوں کی خوشی کا مہینہ ہے۔ اتنی خوشی ہے کہ سنبھالے نہیں سمجھ رہی۔
یعنی آپ سوچئے گھر میں اگر مثال دیتا ہوں ایک کسی بچے کی برتھ ڈے ہو، ایک کیک کھانے کو ملتا ہے. اس پورے مہینے میں ایک برتھ ڈے آئی تھی، ہم نے ایک کیک کھایا تھا. لیکن کیا کہیے اگر ایک مہینے میں کئی ولادتیں ہوں. پہلی شعبان سے 15 شعبان تک پروردگار نے اتنا لٹایا ہے کہ زینب سے مہدی تک پہنچایا. یعنی اس مبارک مہینے میں اختلاف کرتے ہوئے بعض تواریخ کے بیان کرنے والوں سے علمی اختلاف کرتے ہوئے کہ ماہ شعبان کی 5 تاریخ جناب فضہ کی وفات نہیں ہے. 5 شعبان امام سید سجاد علیہ السلام کی ولادت بسعادت. میری بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، چلیے حرم سرکار سید الشہداء میں جائیے، حرم آقائے ابی الفضل عباس میں جائیے، حرم کاظمین و سامرہ و نجف میں جائیے. 5 شعبان کو کہیں ماتم نہ ملے گا. خدا نے اس مہینے کو ایسا بنایا کہ ماتم رکھا ہی نہیں ہے. جیسے محرم میں میلاد نہیں ہے، ایسے شعبان میں ماتم نہیں ہے. تو ماتم کی ضد نہ کیجئے، ماتم بھی حسین کے لیے، میلاد بھی حسین کے لیے. تو آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے جناب میمونہ سلام اللہ علیہا، اصل آپ کا نام ہے، فضہ آپ کا نام نہیں ہے. فضہ آپ کا لقب مقدس ہے، اور یہ لقب بھی اہل بیت کی بارگاہ سے عطا ہوا. لوگ جسے سیاہ کہتے ہوں اسے آل محمد سفید کہتے ہیں. بڑا فرق. اللہم صلی علی محمد. جو دنیا کی نگاہوں میں سفید ہو وہ آل محمد کی نگاہوں میں کیسا ہوگا یہ تو اس کے اعمال بتائیں گے. لیکن دنیا کی نگاہوں میں سیاہ چہرے کی مالک ہوں اسے آل محمد سفید کہتے ہیں. سفید میں نہیں چاندی کہتے. سفید اور ہے، چاندی اور ہے. سفید اور ہے، چاندی اور ہے. اس لیے چاند کو چاندنی پسند ہے کہ فضہ کے نام میں چاندنی ہے. اور ایسی چاندنی ہے کہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ دہر میں خدا نے فضہ کہہ دیا ہے. عجیب کمال ہے. فضہ میں 3 ہی تو حرف ہیں، فے، ضاد اور آخر میں گول تے. تو 3 مرتبہ خدا نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے سورہ دہر میں کہ 3 دن روٹیاں. جس نے آل محمد کے ساتھ لٹائی ہیں اسے فضہ کہتے ہیں. لوٹنے والوں کو فضہ نہیں کہتے، لٹانے والوں کو فضہ کہتے ہیں. اب اللہم صلی علی محمد. اب آپ کا سوال ہوگا مولانا بتائیے پھر جناب فضہ کی وفات کب ہے؟ تو جناب فضہ کی وفات کے بارے میں تاریخ بالکل وضاحت نہیں بیان کرتی، لیکن جہاں تک ہم سمجھے ہیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے تاریخ شہادت سے قریب سرزمین شام جہاں جناب زینب کبریٰ کا روضہ مقدسہ ہے، اسی کے جوار میں شہر دمشق میں قبرستان باب صغیر میں حضرت فضہ کا مزار بتا رہا ہے. جب مزار اسی ملک میں ہے تو تاریخ بھی اسی مہینے میں ہوگی. بھلا حضرت زینب کبریٰ کے بعد فضہ زندہ کیسے رہی ہوں گی جس کی دھڑکن کا نام زینب،
ساس کا نام حسین تھا. وہ بھلا زینب و حسین کے بعد زندہ کتنا رہی ہوں گی. تو شعبان میں اس لیے ماتم مناسب نہیں ہے کہ خدا نے کسی معصوم کی تاریخ شہادت کو اس ماہ میں رکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ ایک انتظام ہے کہ جی بھر کے خوشی منائیے. اب کھلائیے بوفے. محرم میں کیوں کھلائیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب کھلائیں گے. آپ کو بڑا شوق تھا کھلانے کا مولا کے نام پر، کھلائیے. کس نے منع کیا ہے؟ اللہ اکبر. میلاد منائیے اور پھر جو کھلائیے اس یقین کے ساتھ کھلائیے کہ پروردگار کھلانے والوں کو دوست رکھتا ہے، کھانے والوں کو نہیں. کھانے والے تو سب ہیں، کھلانے والے وہی ہیں جو خدا والے ہیں. اللہ اکبر. تو اس اعتبار سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. علیل ہیں اور اس وقت جو موسم ہے، اس موسم میں ایک خاص وائرس پھیلا ہوا ہے ہمارے اس ملک میں، شہر میں خاص طور سے موسم کے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کے اعتبار سے. تو خدا ہر مریض کو، ہر بیمار کو بحق حضرت فضا سلام اللہ علیہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. فضا کی دعا تھی کہ کربلا تک جئیں. ہماری دعا ہے کہ منتقم کربلا تک جئیں. فضا کی دعا تھی جب حسین مدینے سے چلیں مجھے ساتھ لے کر جائیں. ہماری دعا ہے جب امام آئے تو ہمیں گھر سے بلا کے لے جائیں. فضا کی دعا تھی کہ کربلا پہنچ کے شہزادوں کے کام تو آ سکوں. ہماری دعا پروردگار فضا کی دعا کا واسطہ کہ منتقم کربلا کے لشکر میں خالی شمولیت نہ ہو بلکہ کارنامے دکھانے کا موقع بھی عطا ہو. اللہ اکبر. کچھ نہ صحیح تو پتھر مارنے والوں کو پتھر تو مار سکے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کچھ نہ صحیح. حضرت فضا کی تاریخ وفات پر تاریخ خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ کہ بعد کے حالات و واقعات میں حضرت فضا عینی گواہ ہیں شہادت سیدہ فاطمہ زہرا کی. آپ عینی گواہ ہیں شہادت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. آپ عینی گواہ ہیں شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. آپ عینی گواہ ہیں شہادت سرکار سید الشہداء کی. اور ہو سکتا ہے ہم کہہ سکیں آج کہ عینی گواہ ہیں شہادت جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ. تو آپ کو اندازہ ہے کہ آئی وٹنس کی کیا اہمیت ہوتی ہے مظلوم کے حق میں، اور کتنا کانٹا چبھتا ہے اس کو دیکھ کر ظالم کی آنکھ میں. تو کیسے برداشت کر سکتا تھا ظالم سامراج فضا کے وجود مقدس کو. تو حضرت فضا کی تاریخ ولادت بھی نہیں ملتی اور تاریخ وفات بھی نہیں ملتی. بس اتنا یاد رکھیں کہ فضا کا احسان اتنا ہے کہ شعبان کی 5 تو کیا پوری زندگی بھر کوئی فضا کا نام لے کر اور پرسہ پیش کرے تب بھی کم ہے کہ فضا جسے حسین ماں کہتے ہو. تو اس لیے 5 شعبان. اب ہماری بیٹی کا سوال تھا مجھ سے کہ بتائیے کہ پھر وہ جو ہم مناتے ہیں 15 جمادی اولیٰ کو امام سید سجاد کا میلاد، تو وہ درست ہے یا 5 شعبان درست ہے؟ تو میں نے اس کو بھی یہی کہا اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ تاریخ کے اختلاف پر پریشان نہ ہوئیے. 2 مرتبہ میلاد کا موقع مل رہا ہے.
ارے 15 جمادی اولا کو بھی میلاد کیجئے، امام سید سجاد کی آمد تو ایسی ہے، ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے، بچہ سجدے میں ہے، سجاد نظر آتا ہے۔ تو 15 جمادی اولا منائیے، کوئی حرج نہیں، 5 شعبان منائیے، کوئی حرج نہیں۔ اصل تاریخ تو سید سجاد کا وارث بتائے گا آ کر۔ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی وارث نہیں ہے، ہم اور آپ تو خادمین اور خادمین کی اولادیں ہیں، ہمارے ماں باپ بھی خادم تھے، نہ ان کی حیثیت تھی کوئی، نہ ہماری حیثیت ہے کوئی۔ اصل تو وارث سے معصوم ہوتا ہے، وہ بتائیں گے۔ لیکن ماہ شعبان کی عظمت اور 5 تاریخ پر یہ جملہ اتنا کافی ہے۔ اب آئیے، آج شعبان کی 9ویں شب 8 تاریخ ہے، حضرت قاسم کا بیان 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں کر دوں۔ قاسم تقسیم کرنے والا، کچھ تو تقسیم کرتا ہوگا، جو تقسیم نہیں کرتا اسے قاسم نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، جو تقسیم کرتا ہے اسے ہی تو قاسم کہتے۔ اللہ کے رسول نے اپنے پہلے بیٹے کا نام رکھا تھا قاسم، خدیجہ طاہرہ کا نور نظر، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا برادر، رسول خدا کی آنکھ کا تارا، آپ کی کنیت بنی ابو القاسم، قاسم کے باپ۔ یہ الگ بات کہ قاسم کا انتقال بچپن میں ہو گیا، اور جب اللہ کے رسول جنازے کو دفن کر کے آئے جنت البقیع، جنت المعلی میں، اور آج بھی جنت المعلی میں حضرت قاسم کی قبر کا نشان دکھائی دیتا ہے، جناب خدیجہ طاہرہ کے قبر کے نشان کے پاتین، بالکل واضح اور نمایاں ایک چھوٹے بچے کی قبر کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ کتنے سال کا رہا ہوگا۔ زمانے رضاعت میں انتقال ہوا، بچے کا قبر کا سائز بتا رہا، جنت المعلی کے اندر جناب قاسم کا انتقال ہوا، اور جناب خدیجہ طاہرہ غمزدہ ہیں، ایک ماں ہونے کی حیثیت۔ اللہ کے رسول نے غم کو کیسے غلط کیا، کس طرح دلاسا دیا ایک ماں کو، ارشاد فرمایا، آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں خدیجہ کہ جب آپ پہنچیں گی جانب جنت تو جنت کے دروازے پر آپ کا شہزادہ آپ کا استقبال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو قاسم نام کا عنوان تلاش کرتے ہوئے بس 2-3 جملے آپ کی خدمت میں تاریخ کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں۔ قاسم مولائے کائنات کا لقب بھی ہے۔ مولائے کائنات کا ایک لقب قسیم ہے اور ایک لقب قاسم ہے۔ قسیم بھی آپ ہیں اور قاسم بھی آپ ہیں۔ قسیم الجنت والنار، مولا جب سے مولا تب سے قسیم ہیں، اور جب قیامت میں بانٹیں گے تو قاسم ہو جائیں گے۔ قسیم جب سے ہیں، قاسم جب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بعض روایات کے لحاظ سے ابو القاسم جو پیغمبر کی کنیت مقدس ہے، اس میں مراد آپ کا قاسم نہیں ہے، ابو طالب کا قاسم ہے۔ ابو القاسم عظمت سرکار جناب ابو طالب و اولاد ابو طالب علیہ السلام، بلند ترین سلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت قاسم مدینہ منورہ میں حضرت رملہ کی آغوش میں، جنہیں آپ ام فروا کہتے ہیں، خدا نے ایسا چاند اتارا ہے. ویسے تو اور بھی شہزادے ہیں مولا حسن مجتبیٰ کے یہاں، اور پھر کبھی مولا حسن کی اولاد کے حوالے سے بہت باتیں آپ کی خدمت میں یہاں بیان کی جا چکی ہیں. اتنی بات کافی. جناب رملہ یعنی ام فروا کی آغوش میں حضرت قاسم کی آمد کب ہوئی؟ شعبان کی 7 تاریخ تھی. عجیب اتفاق ہے. محرم کی 7 تاریخ آپ غم مناتے، اور شعبان کی 7 تاریخ آپ شہزادے کی میلاد مناتے. آغوش مادر میں ہجرت کا 47واں برس ہے، یعنی اپنے باپ کے چہرے مقدس کو جناب قاسم نے 3 سال تک دیکھا. اور جب 50 سن ہجرت میں مولا حسن مجتبیٰ شہید کر دیے گئے تو 50 کے بعد سے لے کر اور 61 کے محرم کی 10 تاریخ تک اب آپ کا چچا اور وہی آپ کا باپ ہے، یعنی پالنے والا باپ. اب بھتیجے بھی آپ ہیں مولا حسین کے اور بیٹے بھی آپ ہیں. اللہ اکبر. تو اگر حلم حسن کا اثر 3 سال میں آپ نے لیا ہے تو شجاعت حسین کا اثر 10 سال تک لیا. کبھی حضرت قاسم کا مقتل پڑھا جائے تو بات کہیں اور پہنچ جاتی ہے. پھر کبھی پڑھیں گے حضرت قاسم نے مقتل میں جو کمال کیا ہے وہ کمال کسی اور شہید کے حصے میں نہیں آیا. حضرت قاسم نے، بس ایک جملہ اور بیان، جناب قاسم نے 4 صفیں توڑی تھی. ایک لفظ ہے صف در، اسی کو آپ کہتے ہیں صف شکن، صفوں کو توڑنے والا. صفوں کو جوڑنا نماز میں، توڑنا میدان جنگ میں. آل محمد کے بچوں کو دونوں کمال آتے تھے، سب جوڑتی کیسے ہے اور ٹوٹتی کیسے ہے. اللہ اکبر. صف در ہیں جناب قاسم، صف شکن ہیں جناب قاسم. آپ نے لشکر کی 4 پرتیں، صفیں نہیں پرتیں، کراس کر لی ہیں. آپ کا ٹارگٹ تھا لشکر یزید کا علمدار. اندازہ ہے باپ کی طرح چل رہے تھے. باپ کو ٹارگٹ ملا تھا جنگ جمل کا علم، اسے گرانا ہے. جنگ جمل کے علم میں پرچم نہ تھا علم، خود جمل تھا علم. اور جب تک جمل رہے گا اپنے قدموں پہ کھڑا، جب تک مسلمانوں کا خون بہتا رہے گا. اسی لیے مولا کائنات نے اپنے بیٹے امام حسن کو روانہ کیا. جب محمد حنفیہ وہ ٹارگٹ اچیو نہ کر سکے کہ جنگ جمل میں جمل کے پاس جا کر جمل کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو امام حسن کو روانہ کیا. حسن کی طرح حسن کے بیٹے کا ٹارگٹ تھا علمدار، اسے گرانا. صلوات پڑھے محمد والے. آسان نہیں، آسان نہیں. آپ کو اندازہ ہے آپ نے، ہم نے جنگیں کہاں دیکھی وہ والی. ہمارے اور آپ کے زمانے میں جنگیں ایسی ہوتی نہیں، مگر پرچم کی اہمیت تھوڑی بہت پھر بھی شاید آج ہوتی ہے. کہ جو لشکر کا علم سنبھالے تھا اس کے ساتھ کتنا بڑا حصار ہوگا. اس تک پہنچنے کے لیے جناب قاسم نے 4 پرتوں کو لشکر کی تہہ تیغ کیا. گھستے چلے گئے، جتنا قریب ہوئے لشکر یزید کے علمدار سے اتنا دور ہوئے حسین کے علمدار سے. خیمے پیچھے رہ گئے. اسی لیے حضرت قاسم تک پہنچتے پہنچتے مولا حسین کو دیر لگی تھی. بات واضح ہو رہی ہے. حضرت قاسم تک پہنچتے پہنچتے یعنی مولا حسین نے کسی کی شہادت پر
اور جملہ نہیں فرمایا، جناب قاسم کی شہادت پہ فرمایا۔ آپ اکبر کے پکارنے پہ پہنچے، آپ عباس کی آواز پر پہنچے، اور نہ محمد کی پکار پر آئے، لیکن چونکہ قاسم اتنا اندر چلے گئے تھے لشکر یزید کے کہ حسین کو پہنچتے پہنچتے اتنی دیر لگی کہ بچے کا دم نکل گیا۔ کیا میں اس طرح کہہ دوں بات کو؟ کیونکہ ربط مصائب نہیں تھا، صرف مقتل کے 2 جملے اس لیے بیان کہ قاسم کو سمجھیے قاسم ہے کون۔ ہم نے قاسم کو سوائے ایک صحرے کے، سوائے ایک تمنائے مادر کے کہیں اور سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم کا یہ مسئلہ تو امام بتائیں گے، ابھی اختلافی مسئلہ ہے، لیکن جو امام کے الفاظ مقدس ہیں زیارت ناحیہ مقدسہ میں حضرت قاسم کا مقتل کیا ہے، یہ الفاظ۔ سر پہ ضربت کیسی لگی امام بتا رہے، جسم کا حال کیا ہوا امام بتا رہے، اور حسین کیسے پہنچے امام بتا رہے۔ آخر جملہ، کسی شہید نے میدان کربلا میں اپنی ماں کو آواز نہیں دی، قاسم نے اپنی ماں کو آواز دی۔ آپ کربلا جائیے، خدا نصیب کریں انشاءاللہ۔ کربلا میں حضرت شہزاد قاسم کے نام سے 3 مقامات معروف ہیں، اور چوتھا مقام تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ پہلا مقام خیمہ قاسم ہے۔ خیمہ گاہ میں جو لوگ گئے ہیں ان کے لیے، جو نہیں گئے ان کے لیے تمنائے دعا کے ساتھ کہ جائیں اور دیکھیں جو بیان کیا جا رہا ہے۔ خیمہ علی اکبر کے لیے کوئی نشان معین نہیں کیا گیا۔ جب آج کے ہم عمارت خیمہ گاہ میں داخل ہوتے ہیں، عجیب بات، لفظ خیام پورے قرآن مجید میں 1 مرتبہ آیا ہے، بڑے عجیب انداز سے۔ سورہ رحمان میں آیا، آیت نمبر 72 میں آیا، حور مقصورات فی الخیام، تو کچھ 72 کا تعلق ہے خیام سے۔ تو پہلے حضرت عباس کا خیمہ، حضرت عباس کے خیمے کے بعد ایک کھلا ہوا صحن یا علاقہ جہاں شہزادیوں کے، عماریوں کے بٹھائے جانے کے نشانات کی رمز اور علامتیں۔ یہ 8 اور 8 16 مقامات بنے تھے، اب توڑ کے 5 کر دیے گئے۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے صدام کے دور میں بھی خیمہ گاہ کی پرانی عمارت میں زیارت کا شرف حاصل کیا تھا، اس لیے بیان کر رہا کہ ایک کنویں کا نشان بھی تھا۔ اندر داخل ہو جائیں تو جناب علی اکبر کا خیمہ کہاں پر تھا؟ نشان مخصوص مگر کتاب میں لکھا ہے کہ جیسی داخل ہوں اصل عمارت میں اندر، اور محراب والے مقامات سے آگے بڑھتے ہوئے تو جو پہلا گنبد بنا ہوا ہے داخلے سے پہلے، یہ خیمہ علی اکبر ہے، نام لکھا ہوا نہیں۔ داخل ہو گئے اندر عمارت میں تو خیمہ مولا حسین، خیمہ مولا حسین کی بالکل پشت پر ایسے جڑا ہوا خیمہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اندر داخل ہو جائیں تو عمارت کے آخری دیوار کے اندر محراب عبادت امام سجاد علیہ السلام، اس سے باہر نکلیں دائیں ہاتھ کی طرف تو ایک گوشے میں، اسی باؤنڈری وال کی ایک گوشے میں ایک کمرہ الگ بنا ہوا، یہ خیمہ قاسم ہے، سب سے الگ خیمہ آج کے خیمہ گاہ کی عمارت کے اعتبار سے۔ دوسرا مقام، مقام استشہاد، جناب قاسم شہید کہاں کیے گئے؟ ویسے تو کربلا کے سارے مقامات ایسے کہ کربلا کی تاریخ میں جو
اس طرح سے واقعات پیش آئے، کبھی اسے برباد کیا گیا، کبھی اسے آباد کیا گیا، کبھی پانی چھوڑ دیا گیا قبروں پر، کبھی ہل چلائے گئے قبروں پر، کبھی مزار توڑے گئے بموں سے۔ تو جتنے مقامات آج مل رہے ہیں یہ ایک علامت کے طور پر ہے۔ حضرت قاسم کا مقام شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام کے مقام کے عنوان سے بیان کیا گیا۔ مولا عباس کے، اکثر لوگ نہیں جاتے وہاں، مولا عباس کے حرم کے ساتھ اگر آپ توجہ کریں تو باب الحوائج، باب امام موسی کاظم مولا عباس کے دروازے کا نام، اس کے بالکل باہر نکل کے روڈ کراس کرنے کے بعد اندر گلی میں جا کر یہ مقام موجود ہے، مقام شہادت حضرت قاسم اور مقام دفن جناب قاسم۔ چوتھے امام نے دفن کیا، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ یہ مقامات معین کس نے کیے تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات کہاں سے کہاں نکلتی جا رہی ہے۔ رسول خدا نے ان مقامات کو اپنے دستے مبارک سے خط کھینچ کے معین کیا۔ کب کیا؟ سعید ابن جبیر عبداللہ ابن عباس سے اس بات کو بیان کرتے، ابن عباس نے حالت خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا تھا۔ کب؟ 10 محرم۔ ایک خواب تو ام سلمہ کے خواب ہے نا، 10 محرم والا، ایک ابن عباس کے خواب بھی ہے۔ کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول پریشان کیے ہوئے، خاک آلود چہرہ لیے ہوئے، ہاتھوں میں خون کی شیشی ہاتھ میں لیے ہوئے، سر پہ امامہ نہیں ہے، گریبان چاک ہے، آستین پلٹی ہوئی ہے۔ ابن عباس پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کا کیا حال ہو گیا؟ فرمایا ابن عباس میں صبح سے حسین اور اس کے اصحاب کی قبریں بنا رہا۔ نشان قبر کس نے معین کی؟ پیغمبر نے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کے تعین کے بغیر آل محمد کسی مقام کا تعین کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ انہم منی و انا منہم۔ چوتھے امام 13 محرم کو آئے کربلا میں باعجازہ امامت، تب آپ نے جناب قاسم کو کہاں دفن کیا؟ ایک بنائی آپ نے مستقل قبر سرکار سید الشہداء کی، تفصیل چھوڑتا ہوں، اور اسی قبر میں آپ نے سینے پہ لٹایا جناب علی اصغر کو۔ جہاں مولا حسین کے قدم مکمل ہو رہے تھے، پاتین کے ساتھ اگلی قبر بنائی جناب علی اکبر کی۔ ایک زری کے اندر 3 شخصیات دفن کی مولا سجاد نے، مولا حسین سینے پہ علی اصغر اور قدموں میں علی اکبر، اور علی اکبر کے قدم جہاں تمام ہو رہے وہاں سے شروع ہے گنج شہیداں، اور پہلا شہید ہے قاسم ابن الحسن، دفن کیا۔ قاسم کے ساتھ ہونا محمد، یا یوں بعض علماء نے بیان کیا کہ 2 اجتماعی قبریں بنائی مولا نے۔ کل شہداء کتنے ہیں؟ 72 ایک روایت مشہور، 102 بھی روایت ہے، اس کے آگے بھی ہے، تو 102 چھوڑ دی، 72 کی بات کرتے۔ مولا حسین 1، مولا علی اصغر 2، مولا علی اکبر 3، مولا عباس 4، مولا حبیب ابن مظاہر 5، مولا حر 6۔ یہ 6 کو مائنس کرنے 72 میں سے، باقی سب کہاں پر؟ باقی سب کے سب یہ گنج شہیدہ میں۔ تو گنج شہیدہ میں کیا الگ الگ قبریں ہیں یا اجتماعی 2 قبریں ہیں؟ 2 کا مطلب ایک انصار کے لیے اور ایک اقربا کے لیے، 2 الگ الگ اجتماعی قبریں۔ علماء عرفان کہتے ہیں خبردار، پاتین کی طرف کھڑے ہونے میں احتیاط کرنا مولا حسین کی زری کے پاتین کی طرف،
کہ جہاں کھڑے ہوئے ہو وہ نیچے گنجے شہیداں ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ جو نہیں گئے ہیں خدا ان کو نصیب کرے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج کی مجلس تو کہاں نہیں. یہ یوسف حسین کے جلووں کی شان ہے جو دین حق جوان نہیں نوجوان ہے. سرور کے پائے تھی علی اکبر کی یہ لہر, سرور کے پائے تھی علی اکبر کی یہ لہر ہے. جس جگہ نماز وہیں پر اذان ہے. نعرہ حیدری محمد والے محمد بابا سے بلند نعرہ صلوات. حضرت قاسم باب الحوائج ہیں. کیسے کہ جس گھرانے کا 6 مہینے کا اصغر حوائج کا دروازہ بنے, 13 سال قاسم تو بڑا تھا نا. اور یہ ان تمام جوانوں کے لیے, نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں, بالغ ہونے والے, اپنے آپ پر کنٹرول کیسے کیا جائے. حضرت قاسم کو بنائیں آئیڈیل کہ قاسم بے نمازی تھے, نمازی تھے, نمازی تھے. قاسم سجدہ گزار تھے, سجدے سے منحرف, سجدہ گزار تھے. تو 13 سال کے جوان کو سجدے سے کیا الفت, 13 سال کے جوان کو موت سے کیا محبت. کمال ہے وہ کوئی نہ کر سکا جو قاسم کر گئے. 13 سال کے سن میں اپنے ہم سنوں کو پیغام دے گئے, دیکھو موت کا مزہ 13 سال میں بھی چکھے بغیر بتایا جا سکتا. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. بات سے بات بہت آگے بڑھ گئی, میرا عنوان تو وہیں رہ گیا. اب آئیے بات سمیٹتا ہوں. آج کی شب 9 شعبان کی 8 تاریخ ہے اور شب 9 کی ہے. 9 کی شب, کل 9 کے دن میں کیا ہوا تھا, تو آئیے جناب علی اکبر کے فضائل کے بیان سے پہلے اس شب کو بیان کر دوں. آپ پہلی شعبان سن چکے, 3 شعبان سن چکے, 4 شعبان سن چکے, 5 میں نے سنا دی آپ کو اور جی بھر کے سنا دی. 7 شعبان سمجھ میں آ گئی. اور اب 11 شعبان پہ جانے کے لیے اس سے پہلے آج کی شب کا بیان. کل 9 شعبان کو مدینہ منورہ میں بڑا عمدہ کھانا پکوایا کہ عقیقہ سرکار سید الشہداء منعقد ہوا. سرکار سید الشہداء کے ولادت بسعادت کی مناسبت سے 7واں دن, 7 دن کے بعد نہیں, 7واں دن آپ نے اپنے شہزادے کا عقیقہ منعقد کروایا. عقیقہ کب سے شروع ہوا؟ حضرت آدم کے بعد سے شروع ہوا. جب آدم نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی, پروردگار, شیطان اپنی بات کر رہا ہے, آدم اپنی بات کر رہے ہیں. شیطان کہتا ہے مجھے بھی اولاد ہو. خدا کہتا ہے ٹھیک, جتنی اولاد آدم کی اتنی اولاد تیرے بھی ہوگی. حضرت آدم پریشان ہوئے. آدمی پریشان نہیں ہے, آدم پریشان ہوئے تھے. پروردگار اگر ہر میرے ایک اولاد کے ساتھ اس کی اولاد بھی پیدا ہوئی تو مشکل ہو جائے گی. پروردگار نے فرمایا آدم گھبراؤ مت, جب تم اپنے کسی بچے کی پیدائش کے موقع پر حیوان کو ذبح کرو گے ہمارا نام لے کر, جو شیطان کے یہاں ہوا ہوگا وہ کٹ جائے گا. کیا مزہ ہے, یہ سوچ کے چھری چلائیں تو مزہ ہی. اور صلوات پڑھے محمد. قبلہ بکرا کاٹنا اور ہے, شیطان کے بچے کا گلا کاٹنا اور ہے. بکرا کاٹنے میں اتنا مزہ نہیں آتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
ذرا سا نیت واضح ہو جائے کہ کیوں یہ عقیقہ، اور شاید پروردگار عالم نے تمام کے لیے راستہ کھول دیا کہ اگر خدا کو کسی زمانے میں بچوں کی قربانیاں قبول ہوتی تو حیوانات کی قربانی عقیقے کے نام سے کیوں رکھی جاتی؟ اس لیے رکھ دی گئی کہ ہر دور کا انسان پہچان لے خدا کو انسانوں کے بچوں کی قربانی نہیں پسند ہے، انسانوں کو گوشت کھلانے کا بہانہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، عقیقہ ایک اور مقصد کو بیان کرتا ہے کہ پیدا ہونے والا حلال زیادہ ہے تو عقیقہ ہو رہا ہے۔ کسی غلط نسب والے کا عقیقہ نہ کل ہوا تھا نہ آج ہو سکے گا، کچرا اور ہے، گلستان اور۔ صلوات پڑھے محمد والے، پہچانی نہیں بات کو۔ عقیقے کی دعا صدقے کے انداز میں ہے، وہ اپنے مقام پر ہے۔ اس سے پہلے کے جملے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تو آج کی شب و کل کا دن سرکار سید الشہداء کا عقیقہ، اسلام کے اعلان کے بعد سرکار ختمیہ مرتبہ نے پہلا عقیقہ امام حسن مجتبیٰ کا اپنے ہاتھ سے کروایا، پھر مولا حسین کا آپ نے اپنے ہاتھ سے کروایا، سر کے بال اتارے گئے، قربانی کی گئی، جو آداب عقیقہ بیان کیے گئے تھے وہ سارے سکھائے گئے۔ اللہ اکبر۔ 9 شعبان المعظم، اور کیا خدا نے 9 شعبان کے بعد ابھی پھر کھانے کی بات ہو گئی تھی، پھر 11 کی بات آ گئی، اور اب شہزادے علی اکبر جن کی کنیت ابو الحسن ہے، ابو الحسن حسن کے بابا جناب علی اکبر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسن کو بیٹا ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس کو میں یوں کہوں کہ جیسے ابا صالح امام زمانہ کے لیے، جیسے ابا تراب مولائے کائنات کے لیے، مولائے کائنات کے کسی بیٹے کا نام تراب تھا 18 میں سے نہیں، ابو تراب کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ابو تراب، جیسے ابو فاضل مولا عباس کے لیے، جیسے ام کلثوم زینب صغرا کے لیے، ایسے حضرت علی اکبر کا جو کنیت کے اعتبار سے لقب ہے، شکل کنیت ہے مگر معنی لقب کے ہیں، ابو الحسن۔ تو سمجھیے کہ سارے حسن کے مالک کو علی اکبر کہتے ہیں، حسن کے مالک۔ حسن کے مالک کو علی اکبر کہتے ہیں۔ اس بات سمیٹتے ہوئے آخری جملہ آپ کی خدمت میں کہ شہزادے علی اکبر کو اکبر کہنے کا مطلب ہمارے بعض احباب سمجھتے ہیں شاید یہ اکبر وہ اللہ کے ساتھ جو اکبر پڑھتے ہیں ایسا اکبر ہے کوئی، کہ وہ اللہ اکبر یہ علی اکبر۔ تو ہم چونکہ اردو کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے، ہمیں دونوں اکبر دکھائی دیے، لیکن جو اللہ کے ساتھ استعمال ہو وہ افعل تفضیل نہیں، اس لیے کہ افعل تفضیل وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کوئی چھوٹا ہو اور کوئی اس سے بڑا ہو، اصغر اور پھر یہ اکبر۔ اگر مولا حسین کے گھر میں کوئی علی اصغر نہ ہوتا تو یہ علی اکبر نہیں ہوتے، علی ہوتے، اکبر نہیں ہوتے۔ خدا کے مقابل کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر اکبر کس کے مقابلے پر خدا ہے؟
خدا جو اکبر ہے کسی کے مقابلے پہ نہیں ہے. پھر کس کے ترجمے میں کیا کیا جائے؟ روایت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اللہ اکبر من ان یحمد، اللہ بڑا کس سے ہے؟ من ان یحمد، اپنی ہی تعریف سے خدا بڑا ہے. جتنی تعریفیں خدا کی جاتی ہیں خدا ان تمام تعریفوں سے بڑا ہے. کسی سے تقابل خدا کا نہیں ہے. اکبر اس معنی میں نہیں، مگر کربلا میں حسین کا علی اکبر. شعبان کی 11 تاریخ سرکار سید الشہداء کے گھر میں آپ کی دعا قبول ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا سے محبت، سب سے شدید ترین محبت مولا حسین کی بیان کی گئی. اتنا روتے تھے نانا کے غم میں کہ نانا نے حالت خواب میں آ کے فرمایا بیٹا حسین. اتنا گریا کہ نانا آپ کی زیارت کا شوق اٹھتا ہے، جب آپ نہیں ملتے تو آنسو بہتے. فرمایا بیٹا ہم اللہ سے دعا کرتے کہ تمہیں ایک بیٹا عطا کر دے، بالکل ایسا ہو کہ جب تمہیں ہماری زیارت کی خواہش ہو تم اکبر کے چہرے کو دیکھو. اللہ اکبر، کیا عجیب انداز ہے. نام علی ہے، بیٹا حسین کا، صورت محمد کی ہے، اور سن فاطمہ زہرا کا لیا. سارے فضائل جمع ہو گئے. اور انداز شہادت جناب امام حسن مجتبیٰ کا ہے. جگر کا ٹکڑا وہاں بھی تھے، جگر یہاں بھی نکلا تھا. سارے فضائل جمع ہو گئے. اللہ اکبر. اسی لیے اکبر بابا سے کہتے تھے بابا مت گھبرائیے، مجھے لینے کو نانا رسول خدا آ چکے، اس سے لینے خود محمد مصطفیٰ آئے تھے. بابا مت گھبرائی، مجھے لینے کو دادا علی مرتضیٰ بھی آ چکے، چچا حسن مجتبیٰ آ چکے، مجھے لینے کو دادی فاطمہ زہرا بھی آ چکی ہیں. امام اپنے جوان کی بات سن کے روتے تھے. پھر فرماتے تھے بیٹا ہم بوڑھے ہو گئے، تم ابھی جوان ہو، ہماری اتنی تو امداد کرو کہ ہم تمہیں کسی طرح سے خیمہ گاہ تک پہنچا دیں. اکبر نے باپ کو جواب دیا بابا میں آپ کی امداد کیسے کروں، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. بابا اتنا مارا گیا ہے کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا سکتا. خدا معلوم اکبر کس طرح بات کر پا رہے ہوں گے، اتنی شدید پیاس تھی، اتنا خون بہا اکبر کا. امام نے ارشاد فرمایا بیٹا اور کچھ نہ کرو، اتنا تو کرو کہ اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ایسے ڈال دو جسے بچپن میں ڈالتے تھے، میں تمہیں کسی نہ کسی طرح اٹھا کے خیمہ گاہ تک لے جاؤں گا. اکبر نے ایک ہاتھ باپ کے گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا. امام فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے گلے میں؟ اکبر خاموش ہو گئے. امام سمجھ گئے، واپس لٹا کے فرمایا بیٹا حسین بوڑھا ضرور ہو گیا مگر صابر ہے، بتاؤ سینے میں ہوا کیا ہے؟ اکبر نے زخم جگر دکھایا، حسین نے آستین کو پلٹا، اپنے زانو کو زمین کربلا پہ روکا، آسمان کو دیکھ کر دعا مانگی خدایا ایسا صبر عطا فرما کہ نام صابروں میں رہ جائے. رونے والوں، امام نے اکبر کے سینے میں ٹوٹے ہوئے نیزے پر ہاتھ رکھا، نکالنے کے لیے ہلانا پہلے پڑا، نہ ہلایا تھا. ادھر زمین کربلا ہلنے لگی، سادات کے خیمے ہلے. ہائے اکبر کی ماں، ہائے
ہائے اکبر کی پھوپھی، ارے سنبھالیے کہ اکبر کے جگر سے نیزہ نکالا جا رہا ہے۔ ایسے میں علماء مقاتل کہتے ہیں کہ روح مرتضی آگے بڑھی، روح سیدہ سے فرمانے لگے سیدہ آنکھیں بند کر لیجئے، اب آپ سے دیکھا نہ جا سکے گا۔ اب ہوا کیا، ادھر امام نے ٹوٹے ہوئے نیزے کو نکالا، ادھر کلیجہ اکبر کا ساتھ نکل گیا۔ زہرا کا لال زمین کربلا پہ بیٹھ گیا۔ اٹھائے اکبر کو کس طرح؟ رونے والوں ایسے اٹھا کے چلے کہ سینے سے سینہ لگا لیا۔ ارے اکبر کے پاؤں زمین پر خط کھینچنے لگے۔ جیسے ہی خیمے دکھائی دیے آواز دی آؤ بچو آؤ، اب بوڑھے باپ سے جوان مرد کا لاش اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار شہزادہ علی اکبر کا واسطہ، شہزادہ قاسم کا واسطہ، پروردگار سرکار سید الشہداء مولا عباس، مولا سجاد، جناب زینب کبریٰ کا واسطہ، پروردگار اس کا واسطہ جو سامرہ میں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مظلوم تھا۔ پروردگار شعبان کے اس مقدس مہینے کو ماہ ظہور امام زمان قرار دے۔ پروردگار امام کے ظہور سے پہلے ہمیں امام کے خدمت گزاروں کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کا جتنے بیمار ہیں، خاص طور سے جو دعائے صحت کی التماس کے لیے اشارے کیے جاتے ہیں، پروردگار تمام کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ خاص طور سے جو کینسر کے مریض ہیں، جو انتہائی اذیت میں ہیں، کہ جن کے جسم کو جلایا جا رہا ہے، کینسر کے جراثیم ختم کرنے کے لیے خدایا ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ پروردگار ہر قسم کے موذی امراض میں مبتلا اہل ایمان کو شفاء کاملہ عطا۔ پروردگار جسم بچے بیماریوں سے، روح بچے برائیوں سے، خدایا ہماری اخلاقی بیماریوں کو بھی دور فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تمام مانگنے والوں کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ شعبان کا مہینہ ہے، اتنا بھر دے، اتنا عطا کر دے کہ اہل ایمان کی عزتوں کو محفوظ بنا دے۔ پروردگار کسی مومن کا بچہ صدقے کی روٹی کا انتظار نہ کرے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا وسعت رزق عطا فرما۔ جو صاحبان روزگار ہیں ان کے روزگار کی حفاظت فرما۔ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس، اور جو انجمن کی جانب سے مرحومین شہداء ملت کے لیے جتنے بھی کار خیر انجام دیے گئے، ان سب کا اجر و ثواب تمام شہداء ملت کے لیے، بالخصوص شہید پروفیسر تقی ہادی نقوی اور شہید ارشد علی ابن شاکر حسین، اور ان تمام مرحومین جن کے نام مجلس کے آغاز میں لیے جا چکے ہیں، بالخصوص مولانا حسن جعفر نقوی ابن علامہ رضی جعفر نقوی، سید فرخ حیدر ابن سید ببر حسین حسن رضوی، جلال حیدر زیدی ابن عشرت حیدر زیدی، مرزا عابد رضا بیگ ابن مرزا من آغا، اور سہولت حسین جعفری ابن سید علی جعفری، اختری بیگم اہلیہ شاکر حسین، فاطمہ حسن بنت سید محب الحسن، رانا حسن بنت سید محب الحسن، آغا مہدی ابن نذیر حسین، آغا حسن ابن نذیر حسین، آغا رضا ابن نذیر حسین، عباس مہدی ابن آغا مہدی، شہناز فاطمہ بنت اکبر حسین، ساجدہ بانو بنت بہادر حسین،
نسیم زہرا بنت حبیب احمد، ظفر عباس ابن تجمل مرتضیٰ تجلی مرتضیٰ، اور آغا افتخار حسین ابن آغا نثار احمد، رافع حسین رضوی ابن کامران حسین رضوی کو بھی یاد فرماتے ہوئے، اور جن کے نام اس میں شامل نہیں ہیں اور وہ اہل ایمان محبان آل محمد دنیا سے گزر چکے، ان کو بھی یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔